اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے 17ویں پارے سے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 کا جز تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد گرامی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک فیصلہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ جو فیصلہ تھا اس سے پہلے آپ کے والد گرامی نے بھی فیصلہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا۔ اب وہ مسئلہ کیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں مسئلوں کو صحیح ارشاد فرمایا، لیکن فرمایا کہ میرے قریب جو مسئلہ ہے، جو میرے قریب ہے فیصلہ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اب یہ میں آپ کو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ اگر لوگ ان باتوں کو سمجھ جائیں، یقین کریں 80% مسلمانوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ 80%، یہ چھوٹی سی بات ہے، آگے میں ساری بات آپ کو بیان کرتا ہوں، آپ سنیں گے، آپ کہیں گے ہاں یار یہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو درست کریں۔ ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ہماری رہنمائی قرآن پاک کر رہا ہے۔ الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں۔ یہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں یا اور بڑی ایسے تکلیفیں ہوتی ہیں بیماریوں کی، یہ تو ایک دنیا داری، یہ تو سسٹم چلتا ہے۔ ادروائز جو قرآن پاک پہ جو یہ باتیں اپنی ذہن نشین کر لیتا ہے، اپنے اندر بٹھا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سکون اتار دیتا ہے۔ اور جب یہ بندہ آیتیں چھوڑتا ہے، اپنی باتوں پہ جھگڑے کر رہا ہے، مسائلوں میں پڑ جاتا ہے۔ اب واقعہ یوں ہوا کہ ایک بندے کی بکریوں نے دوسرے بندے کی کھیت تھا، وہ بکریاں اس کھیت میں گئیں، انہوں نے سارا کھیت کھا لیا۔ اب جس کا کھیت کھایا گیا وہ فیصلہ لینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور اس نے آگے کہا جناب یہ فلاں بندے نے، اس کی بکریوں نے میرا سارا کھیت کھا لیا ہے، تو آپ فیصلہ فرمائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ بکریاں جس کا کھیت کھانے کا نقصان ہوا ہے نا، اب بکریاں اس کو دے دو، یعنی وہ اس کی بکریوں پہ قبضہ کرے، اور کھیت جو ہے نا، کھیت اس کا نقصان وہ پورا کرے۔ یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، انہوں نے کہا ابا حضور اس سے بھی، یعنی تجویز دی، مشورہ دیا آپس میں، اور یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ بیٹوں سے، باپ سے مشورہ ایک دوسرے سے کرنا جائز ہے۔ ہم اپنے بچوں سے وہ باتیں نہیں ہیں، ہم بس کہتے ہیں میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، جو مرضی ہوئے، میں جو مرضی کرا۔ اس طرح نظام نہیں چلتا۔ ہم نے تو اپنے رب کی باتوں کو دیکھنا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آگے سے بولے ہیں، تجویز دی ہے، اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہی نہیں ہے
کہ سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ کے سامنے نہیں بولنا چاہیے تھا؟ لو، آج ہماری طبیعتیں ہی اور ہو گئی ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ بڑی قربانی کا جو واقعہ ہے، تو بتا تیرا کیا ہے؟ آپ مشورہ کر رہے ہیں، تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ حالانکہ آپ نے اس کو ذبح کرنا ہی کرنا تھا، کیونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میں نے اب شہید ہونا ہی ہونا ہے، ذبح ہونا ہی ہونا ہے۔ تو بچہ بھی آپ کو پتہ ہے نبی کا بیٹا نبی تھا، وہ بھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا حضور آپ کیجئے وہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ دیکھیں حکم الہی ہے تو بچے سے بات ہو رہی ہے، پھر بھی مشورہ ہو رہا ہے، اور بچہ بھی ایسا ہو کہ آگے سے کہے جو اللہ کا حکم ہے میرا حکم۔ میں آج بچے کو اللہ کی بات کرو تو وہ جھگڑے پڑ جاتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ آج انتشار سی صورتحال ہے، تو اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عرض کرتے ہیں، ابا حضور اس سے بھی بہتر ہے۔ تو انہوں نے نہیں کہا چپ کر، تینوں پتہ نہیں تو پیو دے کے بولنا ہے، تینوں پیو دے کے زبان درازی کرنا ہے، تینوں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس سے پیار سے بات کر لو، اس سے انڈرسٹینڈنگ کر لو، بیٹا آپ کا جانسار بن جائے گا۔ اور اگر یہ ٹوکا ٹاکی کریں گے مشورے سے، اس کے پیچھے اس طرح ادھر ہوں گے کہ میرا پتر ہے، میں جو کہوں انہوں کی پتہ ہے، یہ ہم جمے ہیں، تو یہ باتیں جو ہیں یہ گھروں میں نقصان کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کر رہے ہیں، ابا حضور یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا کہ جس کی کھیتی کھائی گئی ہے اس کو ساری بکریاں دے دی جائیں، تو اس سے بھی ایک اچھا ہے فیصلہ۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا بتا پھر وہ کون سا فیصلہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی، ابا حضور جس کی کھیتی کھائی گئی ہے نا اس کو کہو کہ یہ بکریاں لے لو، جانور سارے لے لو، اور ان بکریوں سے جو دودھ نکلے نا اس کا نفع تم کماؤ۔ اور جس کی یہ بکریاں ہیں نا اسے کہو کہ یہ جو کھیتی ہے نا، کھیتی جو تیری بکریوں نے کھائی تھی، اس کو تو دوبارہ آباد کر اور اسی جگہ پہ لا دے جس جگہ سے تمہاری بکریوں نے کھائی ہے، اور جب کھیتی وہاں آ جائے جہاں سے ان بکریوں نے کھائی تھی تو وہ بکریاں بکری والے کو لوٹا دی جائیں اور کھیتی جو ہے کھیتی والے کو لوٹا دی جائے۔ تو یہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اب اپنے والد گرامی کو دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو پسند کیا کہ جو نقصان ہوا وہ کھیتی والا اس بکریوں سے فائدہ اٹھا کے پورا کرے، اور پھر جو کھیتی ہے اس کو بکری والا جو ہے اس کو وہی کھڑا کرے جو پہلے تھی۔ اب وہ محنت کر کے اس کو دے دے گا، بکریاں اس کو مل جائیں گی، اور وہ جو بیچ میں نقصان ہوا اس کا فائدہ اس کو بھی ہو جائے گا اور اس کو بھی ہو جائے گا، پھر بکریاں اس کو واپس لوٹا دی جائیں گی۔ تو یہ کتنا پیارا فیصلہ تھا۔ اب دو فیصلے ہو گئے۔ اب یہ دیکھیں پیارے بھائیو، قرآن کی بات ہے، ہم لوگ آپس میں جھگڑے بہت کرتے ہیں، قرآن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سلیمان علیہ السلام کو یہ فیصلہ سمجھایا کہ اپنے والد کو یہ تجویز دے، میں نے سمجھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اچھی بات ہو نا، جب قرآن و حدیث کی چھوٹا بچہ بھی کرے تو پھر اس کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ بحث کرتے ہیں، نہیں بچہ ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی وہ اچھی بات کرے قرآن و حدیث کی، اس سے بحث ہوتی ہے؟ بحث نہیں ہوتی۔ اب یہاں دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام بحث نہیں کر رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو مانا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے وہ فیصلہ جو تھا معاملہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا، اور دونوں کو حکومت اور علم عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے دونوں کو علم بھی دیا ہے اور حکومت بھی دی ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ داؤد علیہ السلام کا بھی معاملہ صحیح تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کا جو معاملہ تھا میں نے سمجھایا تھا تو وہ بہتر تھا۔
یعنی بیٹے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے بہتر ارشاد فرمایا، اور والد کا جو فیصلہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحیح ہے۔ اس کا مقصد ہے دو فیصلے اگر ہوں اللہ کی بارگاہ میں دونوں صحیح ہیں۔ آج ایک بندہ ایک فیصلہ کرتا ہے اور دوسرا بندہ اس کو کہتا ہے یہ تو نے صحیح نہیں کیا، حالانکہ دونوں اسلام پر ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، دونوں اللہ کے حکم پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے انہیں حکومت بھی دی، علم بھی دیا۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو بھی تو میں نے علم دیا تھا، جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کی کھیتی کھائی گئی ہے اس کو بکریاں دے دی جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی فیصلہ میرا تھا، لیکن میں نے سلیمان علیہ السلام کو جو سمجھایا وہ میرے قریب ہے۔ اس کا مقصد ہے دو فیصلوں میں سے ایک فیصلہ جو ہے اس کو کرنے میں یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے، نہیں، دوسرا فیصلہ بھی صحیح ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی فیصلہ صحیح ہے۔ وہ کیسے؟ اب اپنی اسلام کے اندر قتل کی 3 پوزیشنیں ہیں۔ اگر کسی کا قتل ہو جائے تو اس کی تین حکم ہیں اس کے، یا تو وہ معاف کرے گا، کر سکتا ہے، یا قتل کا بدلہ لے گا، وہ بھی کر سکتا ہے، یا وہ پیسے لے لے گا۔ 3 فیصلے ہیں اسلام میں، معاف بھی کر سکتا ہے، پیسے بھی لے سکتا ہے، قتل کا بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ ان تینوں معاملات کے اندر اگر وہ کوئی بھی ایک حد پہ جا کے وہ کرتا ہے، یعنی پیسے لیتا ہے تب بھی اسلام میں ہے، اگر معاف کرتا ہے تب بھی اسلام میں ہے، اور اگر بدلہ لیتا ہے تب بھی اسلام کے اندر ہے۔ یعنی تینوں فیصلوں پہ چلنے والے بندے سارے اسلام کے اندر ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی نے معاف کیا، قتل معاف کیا، تو کہتے ہیں یہ ڈر گئے ہیں۔ یہ تان کرنا، ان کو کس نے کہا کہ تم یہ بات کرو، جب اسلام نے اجازت دی ہے کہ معاف کر سکتے ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اپنے جو تھا حج کے دوران جمعہ خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میں نے کسی سے بدلہ لینا ہے قتل کا، تو میں آج وہ قتل کا بدلہ معاف کر رہا ہوں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر رہے ہیں تو مسلمان بھی معاف کر سکتا ہے، اور جو معاف کرے اس کو یہ تان نہیں دے سکتے کہ تم نے اپنے ڈر گئے ہو، تم نے بدلہ نہیں لیا، بزدل ہو۔ وہ کہے یار میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، معاف کرنی بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور نہیں یہ تو باتیں کرتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نفی کر رہا ہے۔ اور اس طرح لوگوں کے اندر پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی نے پیسے لے لیے ہیں، وہ لے سکتا ہے، اسلام میں لکھا ہے، وہ پیسے لے لیتا ہے، 10 لاکھ لے، 20 لے، 30 لے، وہ پیسے لے کے چھوڑ سکتا ہے، اسلام نے اجازت دی ہے۔ اگر کوئی پیسے لے گا تو کسی کا بھائی ہے، بیوی ہے، کوئی بھی قتل ہے گا تو اپنے بھائی کا مول لے لیا، پیسے وٹ لے، شرم نہیں آئی، تانوں چاہیے یہ بدلہ لین دے، یہ ہے وہ ہے۔ اب یہ اس کو کس نے کہا کہ اس طرح کی بات کرو؟ اگر تو وہ اسلام کے اوپر نہیں ہے پھر تو بات ہوتی ہے۔ اگر اس نے اسلام کے مطابق فیصلہ کیا ہے کہ وہ معاف بھی کر سکتا ہے، پیسے بھی لے سکتا ہے، وہ پیسے بھی لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اسلام پر ہی ہے، اس کو تان نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اگر وہ بدلہ لیتا ہے کہ نہیں میں نے اس کو قتل ہی کرنا ہے، یا قاضی کے ذریعے اس کو قتل کا ہی فیصلہ لینا ہے، تو یہ بھی کر سکتا ہے۔ اب 3 فیصلوں میں اگر مسلمان ایک فیصلے پہ چلے گا تو وہ تینوں، ایک معاف کرتا ہے، دوسرا بدلہ لیتا ہے، تیسرا پیسے لیتے ہیں، تینوں مسلمان ہیں، تینوں صحیح بندے ہیں، تینوں اسلام پر چلنے والے ہیں۔ لوگوں کو جینے ہی نہیں دیتے، یہ باتیں نہیں کرتے۔ اس وجہ سے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسلام کے اندر اگر کوئی کچھ فیصلے ایسے ہیں کہ کوئی بندہ کسی پہ چل رہا ہے، کوئی کسی پہ چل رہا ہے، اور اگر وہ اسلام کے اندر موجود ہیں تو دونوں یا تینوں یا 4 جتنے بندے وہ سارے اسلام والے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نہیں تو اسلام والا نہیں ہے۔ اگر کسی نے نماز تہجد پڑھنی شروع کی ہے اور دوسرا نہیں پڑھ رہا، وہ کہتا نہیں تو گروپ والا نہیں ہے، میں پڑھنا ہوں، میں بڑے تہجد پڑھنا ہوں، تو میں تہجد والا ہوں، میں بڑا اللہ والا ہوں۔ یہ اس کو کس نے اجازت دی ہے؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ بعض بندے تقوی اختیار کرتے ہیں، بعض بندے پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ تقوی جو ہوتا ہے اس کا حکم لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حکم نہیں لگایا جاتا، تقوی اختیار کیا جاتا ہے، اور فتویٰ
دیا جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں سمجھا دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا آیا، اس کے اندر تھوم کی سمیل آ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے اندر سے لہسن کی سمیل آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ میں نہیں کھاتا، یہ تم کھا لو۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا نہیں۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا، تو انہوں نے عرض کی حضور یہ کیا یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، میرے پاس جو ہے نا فرشتے آتے ہیں تو ان کو یہ سمیل آتی ہے، ان کے لیے یہ بدبودار ہے، اور ان کی طبیعت کے اندر ذرا خرابی سی آتی ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں، تو میں نے ان کی وجہ سے اس وجہ سے یہ کھانا نہیں کھایا۔ اس کا مقصد ہے کہ تقویٰ جو تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیا کہ فرشتوں کے لیے ان کو تکلیف نہ ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانا نہیں کھایا۔ حالانکہ بھوک لگی ہو تو کھانا تو بندہ کھا لیتا ہے۔ تو اب جو صحابہ سے کہا کہ تم کھا لو، اس کو کہتے ہیں فتویٰ، یعنی فتویٰ یہ دیا کہ تمہارے لیے تو حلال ہے، اور اپنی ذات پہ تقویٰ اختیار کیا۔ اور آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر؟ آج مسلمانوں کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ آج جو بندہ کوئی تقویٰ اختیار کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اس طرح کے معاملات کے اندر کسی چیز کے حرام حلال کے اندر وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، کہتا ہے میں نہیں کھاتا۔ ایک بندے کو شک ہوتا ہے کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا، تو دوسرا کہتا ہے تو کیوں نہیں کھاتا؟ کہتا ہے میں نہیں کھاتا یار، میں نے اس کے اندر نا کوئی مشکوک ہے معاملہ، وہ بڑا حاجی بنیا پھر نے لو۔ اب وہ اگر تقویٰ اختیار کر رہا ہے تو یہ بندے کو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، تو یہ کہتا ہے وہ کھا کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں تو لگے ہیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں اسلام نے منع کی ہیں۔ اب یہاں سے بحث ہوتی ہے، حضرت صاحب جو لوگ میری باتیں سن رہے ہیں وہ ان باتوں سے نکل جائیں۔ بحث ہوتی ہے، ایک بندہ کہتا ہے میں تقویٰ اختیار کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بندہ فتوے پہ چلتا ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ جب آپ کو دو فیصلے سنائے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دونوں فیصلے صحیح ہیں۔ اسلام میں 3 فیصلے ہیں قتل کے، یعنی معاف کرنا، پیسے لینا یا قتل کا بدلہ لینا۔ تینوں پہ جو 3 بندے چلیں گے، تینوں اسلام والے ہیں، بالکل صحیح ہیں، نیک ہیں۔ اسلام میں چلنے والا نیک ہی ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو اس طرح کی باتوں کے ساتھ تان کریں گے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو لوگ تان کرتے ہیں، فرمایا دوزخیوں کا کام ہے ایک دوسرے کو تان کرنا، یہ دوزخی کرتے ہیں۔ کل قیامت میں دوزخی ایک دوسرے کو کہیں گے تیرا بیڑا غرق ہوا، تیری وجہ سے میں دوزخ میں آیا، تو نے مجھے یہ کہا تھا، تو نے پادری نے، یہ نہیں مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ تو یہ تان کرنا کافروں کا کام تھا، دوزخیوں کا کام تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع کیا تھا۔ اسلام میں تقویٰ اختیار کرنے والا بھی اچھا ہے، اور اسلام میں فتوے پہ چلنے والا بھی بندہ اچھا ہے، اور 2 فیصلے 3 فیصلوں پر صحیح اسلام والے جو ہیں ان پر چلنے والے سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ ان پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، ان پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ان کے اوپر باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں ننگے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، سنت ہے، دوسرا کہتا ہے وہ خیر ہی۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے سفید کپڑے پہننے ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں جڑے مرضی پا لو۔ اب وہ پہن سکتا ہے، منع نہیں ہے، پہن سکتا ہے کپڑے، لیکن وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تو اس پہ بات نہ کرے۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کھانا کھاتا ہے، ایک بیٹھ کے کھاتا ہے، تو فرق تو ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے، کھڑے ہو کے بغیر ہاتھ دھونے کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اب کوئی بندہ یہ تقویٰ اختیار کر رہا ہے، کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور یہ مختلف صورتیں آ رہی ہیں، لوگ ان پہ بحثیں کرتے ہیں، نہیں بھائی وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان، اگر وہ اختیار کرے تو اچھی بات ہے، اور اگر مجھ میں کوالٹی ہے کہ اس کو سمجھاؤں کہ آیا یار دین پر آ جا، یہ اچھی بات ہے، تو اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر وہ آئے نہ آئے یہ بھی اللہ کا کام ہے، ہم پیسوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ مہربانی کریں جو لوگ میری باتوں سے تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا فائدہ دوسرے بندے کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہاں جی، میں یہ جو چینل چلا رہا ہوں اس پہ میری کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں ہوں کہ یہ مجھے پیسے آئیں گے یوٹیوب سے، یہ باتوں کے لیے نہیں میں کر رہا۔ میں چاہ رہا ہوں کہ دین کی کوئی بات آپ کے اندر آ جائے، اور اس نیکی کو جب آپ کریں گے تو کل قیامت میں ہو سکتا ہے اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔